جشن عید میلاد النبی، اس میں 3 حقیقتیں مسلم ہیں، ہمارے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی۔ نمبر 1 کہ اس کی ابتدا 604 ہجری میں ہوئی، 604 ہجری۔ 200 سے زیادہ کتب میلادیوں کی اس پر موجود کہ 604 ہجری یعنی 7ویں صدی، 600 سال اسلام کے اس عید سے خالی رہے۔ اور دوسری حقیقت، 200 کے قریب مولویوں نے لکھا کہ یہ مکہ سے شروع نہیں ہوئی، مدینہ سے شروع نہیں ہوئی، عراق سے شروع ہوئی، عراق سے شروع ہوئی۔ اور تیسری حقیقت، انوار ساتیہ اٹھا، تبیان القرآن اٹھا، ضیاء النبی اٹھا، رسائل میلاد اٹھا، میلاد النبی کے رسائل، میلاد الرسول کے رسائل، سب کتب میں 200 کے قریب مولوی نے کہا ہے بھی بدعت، ہے بھی کیا بدعت، لیکن سب سے نیک بدعت۔ تو بیان القرآن والے نے لکھا سب سے نیک بدعت، باقیوں نے کہا بدعت حسنہ۔ میں نے کہا یہ 3 اس سے پتہ چل گیا 600 سال اسلام کے خالی، جن میں صحابہ کا دور، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، محدثین، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، یہ سب کے سب ان کے دور میں یہ نہیں، ان کے بعد ایجاد ہوئی، اور وہ بھی موصل میں عراق کے اندر ایجاد ہوئی، اور وہ بھی بدعت۔ میں نے کہا اتنا نام بدعت ہے، اور آگے تو نے کہا بدعت حسنہ۔ شیطان بڑا بیگان ہے، ایک چپر لگا دیتا ہے جس کو قرآن نے تزیین سے تعبیر کیا، ایک چپر لگائی۔ اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، یہاں الشجرہ تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس نے ساتھ ملایا الخلد، جب اس نے دوہرایا تو شجرۃ الخلد بن گیا، یہ خلد والا ساتھ قیمت لگا دیا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اس نے ساتھ ایک چپر لگائی۔ اب اگر صرف خشک بدعت ہو تو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر کہو بدعت ہے کرنے، اس نے بدعت کے ساتھ لگائی چپر، اور وہ چپر کے حسنہ، بدعت حسنہ، سونی بدعت۔ تو میں نے کہا واہ، نئی اصطلاح آئی، جو بدعت کرو بہترین بورڈ مل گیا، سونی بدعت، خیستہ بدعت، سونی بدعت، خوبصورت بدعت، وہ بورڈ مل گیا، حسنہ۔ میں نے کہا پھر بالکل ہمارا تمہارا جھگڑا نہیں، بدعت حسنہ کے، لیکن اس کو سنت نہ ظاہر کر، بدعت کے، حسنہ کے، یا کوئی اور چپر لگا۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا بھائی بدعت حسنہ کس کو کہتی ہے؟ یہ بدعت حسنہ، اس نے کہا ہماری نیت صاف ہوتی ہے، ہماری نیت صاف ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ، ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ مسجد بناؤں گا، ایک آدمی بھینس چوری کرتا ہے اور اس کی نیت ہے طالب علموں کی دعوت کروں گا، کی چوری، نیت تو اچھی ہے، اب اس کو کیا کہیں گے؟ ڈاکہ حسنہ، چوری حسنہ، سرقہ حسنہ، نیت تو اس میں بھی پائی گئی۔ اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہے، شاید صاحب تشریف فرمائے اس لیے وہ میں نہیں دیتا، اور مثالیں بھی ہے۔ تو بھائی جب بدعت آ گئی، بدعت میں حسن آ کیسے سکتا ہے؟ قرآن سے تو میں نے پوچھا، قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر خود سونا، خود حسن والا، اب حسن اس چیز میں آئے گا جس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی، اس میں حسن آئے گا، بدعت حسنہ نہیں۔ میں نے کہا چل اس طرح کر، پھر اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہے، اخوایا کر سونے بدتی، خوبصورت بدتی، اہل سنت نہیں، کام سارے بدعت حسنہ، اور کہتا اہل سنت نہیں، بدعت کر، بدعی کہلوا، اہل بدعت الحسنہ کہلوا، خوبصورت بدتی کہلوا، ورنہ آج سن، میرے محبوب نے جب ذکر کیا فرمایا کل بدعت ضلالہ وَإِرَّاهَا النَّاسُ حَسَنًا، کل بدعت ضلالہ وَإِرَّاهَا النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت ضلالت، اگرچہ لوگ اس کو حسنہ قرار دیں اور لوگ یہ کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، حسنہ کا بیان بھی کریں، بہانہ بھی بنائیں، فرمایا کل بدعت ضلالہ وَإِرَّاهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ حسنہ کہیں لیکن بدعت میں حسن نہیں، اور کبھی فرمایا کل بدعت ضلالہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ، ہر دین میں نیا کام بدعت ہوگا اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ پیغمبر کریم نے تو فرمایا کل بدعہ، اور یہ کل سور ہے موجبہ کلیہ کا، فرمایا ہر بدعت ضلالت اور موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوا کرتا ہے۔ اب اہل بدعت کہتے ہیں بعض البدع لیس بضلالہ، تو بعض البدع، بعض بدعتیں گمراہی نہیں، یہ بعض بدعات کو حسنہ کہنا یہ پیغمبر کا بتایا ہوا موجبہ کلیہ کو توڑنا ہے، اور جو پیغمبر کے موجبہ کو توڑے وہ کبھی بھی ایماندار ہو سکتا نہیں، صریح مخالفت رسول ہے۔ ایک وہ اب اشاعت التوحید آئے، انہوں نے کہا پیغمبر کریم آئے، 63 سال کی زندگی گزاری، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت والے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، اور پیغمبر کریم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا اور جس مقصد کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا، عظمتیں دے کر بھیجا گیا، آپ اس مقصد میں 100% کامیاب ہوئے، وہ پہنچایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ آیا، اور جب آپ جا رہے تھے آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، اے کائنات والو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا۔ کتنی؟ 2 یا 3؟ اونچے کرو میں ختم کرتا ہوں، 2 یا 3؟ 2 یا 3؟ ترکت فیکم امرین، آئے ساری زندگی کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کی دعوت دے، آپ کا تبلیغی نصاب قرآن، اور ذکر بالقرآن، اتلو ذکر، میرے پیغمبر
پھیلایا، اسی کی دعوت دی، اسی کی تشریح کی، اسی کی تفسیر کی، جو تفسیر کی اس کا نام حدیث بنا، اس کا نام سنت بنا۔ متن قرآن تھا، اصل قرآن تھا، حدیث اس کی شرح تھی، اس متن کی توضیح تھی۔ اس لیے فرمایا آپ لائے قرآن اور اس قرآن کے پیغام کو پھیلایا، اسی کو نافذ کیا، اسی پر عمل کیا، اور عمل رسول کا نام، تشریع رسول کا نام سنت بن گیا۔ جب آپ جانے لگے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان میں اولہما کتاب اللہ، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز ان دو میں سے بھی اول نمبر کتاب اللہ، فیہ الہدی، وہی ہدایت کا مرکز، ہدایت کا منبع، ہدایت کا ماخذ، ہدایت کا سرچشمہ، فیہ الہدی، پوری ہدایت اسی میں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ قد اضلہ اللہ، جو اس سے ہٹ کر دنیا کی کسی کتاب میں ہدایت کی تلاش کے لیے نکلا، دنیا کی کسی کتاب میں حق کی تلاش کے لیے نکلا، من ابتغى الہدی، اس کتاب سے ہٹ کر ایمان تلاش کرنے کے لیے، ہدایت تلاش کرنے کے لیے کسی اور کتاب کی طرف منہ کیا، ابتغاء توجہ کی، فرمایا قد اضلہ اللہ، قیامت تک اس کو ہدایت کی پٹڑی نصیب نہیں ہو سکتی۔